رات کے اندھیرے میں خاموشی سے ایک سایہ جو جا کے کسی کونے میں اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، اور یہ پگڑی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ رک جاؤ سمیر، رک جاؤ، میری بات سنو، میری بات سنو، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں مل سکتی۔ میرے گھر والے اب نہیں مانتے اس بات کو، اور تم اتنی آدھی رات کو کیوں آتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے یہاں قبرستان ہے، تم 2 مرتبہ ڈر چکے ہو، مت آیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود تم سے ملنے آیا کروں گی، پلیز جان بات سنو۔ لیکن نہیں، جب وہ کونے میں پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈر کے مارے ایک چیخ مارتی ہے، اور بھاگتے بھاگتے جب اپنے کمرے پہنچ جاتی ہے تو سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے گھر والے کافی اس پہ غصہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے محبوب سے چھپ چھپ کے مل رہی تھی، اور اسے اس بات کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس نے جو دیکھا تھا اس پر کسی کا یقین نہیں تھا۔ وہ چیخ رہی ہے، وہ سمیر نہیں تھا۔ ہاں، میں بالکل سمیر سے ملنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے جب میں اٹھی تو وہ مڑ کے جانے لگا۔ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ امی میرا یقین کرو، ہاں میں سمجھ رہی ہوں تم سب سوچ رہے ہو کہ میں سمیر سے ملنے کے لیے وہاں گئی تھی، ہاں لیکن وہ سمیر نہیں تھا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کہ سمیر آیا ہے، اور میں اسے روکنا چاہ رہی تھی کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ لیکن جب میں وہ دروازے کے کونے والی جگہ پہ پہنچی جہاں پر وہ چھپ گیا تو میں سمجھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اس لیے وہاں سائڈ پہ رک گیا ہے۔ اس لیے جب میں اس کونے پہ گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے بھاگ کے آئی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو میں کیوں چیختی، میں کیوں چلاتی، میں تم سب کو کیوں جگاتی، میں چپ چپ کے سب کچھ کرتی نا، ان سے بات کرتی۔ لیکن نہیں، گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ اب وہ کافی پریشان ہے۔ اسے کمرے میں بند کیا گیا ہے، اور وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے آزاد کرو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بات تھی کہ سمیر کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سمیر کئی مرتبہ لائبہ سے ملنے آیا تھا، لیکن وہ اسی قبرستان کے راستے آتا تھا رات کو، صرف 2-3 بات کرنے۔ لیکن اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، لوگ ملاقات ہی کرتے تھے جو بات ایک دوسرے سے کرنی ہوتی تھی۔ لیکن سمیر کئی مرتبہ ڈر گیا تھا۔ دوستو، اس کہانی میں جو نام ہے وہ کافی ماڈرن ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ریئل نیم یوز نہیں کیے، لیکن یہ ایک پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے اور اس کا اگلا حصہ چاہتے ہو تو کمنٹ میں یس لکھ کے بھیجیں۔ تھینک یو۔